الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا چینل لایا بڑا ہی مجرب اور فضیلت والا عمل۔ ہمارا یہ وظیفہ سورہ اخلاص پر منحصر ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ عمل بڑا ہی خاص ہے۔ اس کے کرنے والے کے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، اور اس پر انشاءاللہ اتنا پیسہ برسے گا کہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا۔ انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ اس کی 7 نسلوں میں بھی کبھی تنگی نہ ہوگی۔ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے اتنی برکات اور فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کے کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کی برکت سے روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان جو بھی سوچتا ہے وہی ہونے لگتا ہے۔ اس عمل سے آپ کے ایسے ایسے کام ہوں گے کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اس کی چند دنوں کے عمل سے اس کے اثرات رونما ہونے لگتے ہیں۔ میں یہ خوبصورت وظیفہ ذکر کروں گی، مگر اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا بولتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت سے منع فرماتے ہیں، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، اس کا نسب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اس سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود سب کے لیے سہارا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کے مرتبے کی برابری نہیں کر سکتا۔ سورہ اخلاص کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ان کا جواب دے دیا۔ اب میں سورہ اخلاص کی تاثیر کے حوالے سے، اس کی شان کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، وہ دیکھیں ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ابو ذر کو جانتے ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں، آپ کے لوگوں میں سے زیادہ ہمارے ہاں ابو ذر معروف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس وجہ سے یہ رتبہ انہیں ملا ہے؟ تو فرمایا ابو ذر خود کو حقیر جانتے ہیں اور سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی سورہ اخلاص کی شان کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرش پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی دنیا و آخرت مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسائل اعمال کے ذریعے سے حل کرائیں۔ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گے، دنیاوی اسباب خود بخود ان کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآنی اعمال میں جو طاقت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے پوچھو کہ یہ سب کس کے لیے وہ کرتا تھا۔ انہوں نے اسے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ان روایات سے سورہ اخلاص کے دو بڑے فوائد سامنے آئے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ کہ اس کی محبت کے صلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سورت کے ساتھ محبت شروع کر دیں، اس کا ورد شروع کر دیں۔ حدیث شریف سے منقول اس سورت کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ جنت کا داخلہ ہے۔ اس مختصر سورت کے ساتھ محبت کی جائے، اس سورت کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس سورہ مبارکہ کو نمازوں میں پڑھا جائے اور نمازوں کے بغیر بھی اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچیں کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جسے جنت میں نہ جانا ہو۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس سورت کا کثرت سے ورد شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ تو وظیفہ کے لیے کرنا اس طرح ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت پیدا فرمائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے رزق میں، میرے کاروبار میں فراوانی کر دے۔ پھر اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور جو سورۃ اخلاص ہے وہ 1002 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے اور اتوار کے دن تک کرنا ہے، یعنی 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کو اس عمل کو کرنا ہے اور کرنا اس طرح ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا کرنی ہے اور پھر 1002 مرتبہ سورۃ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے لیے آپ کا گھر چھوٹا پڑ جائے گا، انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو خود آزمائیں، اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔